آٹا لے لینا تاکہ گھر کا کام چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری موقع پر بھی اپنے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑے، رہن پر رکھا اپنا زیرہ، اور اس میں جو آٹا آیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا۔ اور عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دن سن لیجئے، وہ دن تھا پیر کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کا موقع تھا، تھوڑا افاقہ ہوا، پردہ ہٹا کر دیکھنے لگے کہ صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں کہ ابوبکر امامت کر رہے ہیں، پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر اتنا لبھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک میں تبسم جھلکنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ اور صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پردے کی حرکت کو محسوس کیے تو اتنے خوش ہوئے، چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، امامت کریں، لیکن پردہ پڑ گیا جو ہمیشہ کے لیے پڑ گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پردہ نہیں اٹھائے۔ اس کے بعد بخار اتنا زیادہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مائی فاطمہ کو بلاتے ہیں، جو اس وقت مائی عائشہ کے حجرے پر تھی، اور بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ قریب آ جاؤ، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ قریب آ جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہتے ہیں، ایک بات کہتے ہیں تو فاطمہ ہنس جاتی ہیں، دوسری بات کہتے ہیں تو فاطمہ رو دیتی ہیں۔ جو بات جسے فاطمہ رو دیتی ہیں وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنائی کہ اب اس مرض الموت میں مرنے والا ہوں، یہ میرا آخری دن ہے، اس کے بعد تو مجھے زندہ نہیں پاؤ گی۔ تو مائی فاطمہ رو دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد سب سے زیادہ، سب سے قریب، سب سے تیزی سے جو مجھے آ کر ملو گی وہ تم ہوگی۔ مائی فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے کے بعد وفات پا جاتی ہیں، جبکہ ان کی عمر صرف 26 سال کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کو بلایا، دونوں کو چوما، کہا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور اس کے بعد صحابہ کو بلا کر وصیت کی، کہا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں یاد رکھو نماز، اس تعلق سے ہمیشہ چوکنا رہو، نماز کبھی بھی نہ چھوٹے، نماز اہم رکن ہے، اہم چیز ہے۔ آخری نصیحت عزیز دوستو نماز کے تعلق سے ہے، آخری نصیحت جو مبارک منہ سے نکلی وہ وصیت تھی عزیز دوستو نماز کی۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے ہیں، کہہ رہے الصلاۃ، نماز کی پابندی، وما ملکت ایمانکم، تمہارے ماتحت جو غلام لونڈیا ہے ان کے تعلق سے ڈر جاؤ اللہ سے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نماز اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور دیتے ہیں۔ اس کے بعد مرض بڑھ جاتا ہے، مرض اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ مجھے خیبر میں کھلایا ہوا زہر اس کا اثر محسوس ہو رہا ہے۔ یہ زہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی عورت نے کھلایا تھا، وہ زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محسوس کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض مورخین کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شہید کا مرتبہ ہے، ان کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں کہا کہ مجھے زہر کا احساس ہو رہا ہے۔ بہرحال اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض اہل علم نے کہا کہ زہر کا اثر ہوا، لیکن موت بخار اور دوسرے بیماریوں کی وجہ سے ہوا۔ اب عزیز دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری مرحلہ، مائی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے لیے اللہ نے نعمت یہ خاص کر لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحہ ان کا سر میرے لبے اور سینے کے درمیان تھا، اور میں ایسے بیٹھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھے، اور میں ایک ایسی عورت ہوں جس کا تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھوک کے ساتھ ملا۔ وہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے، اتنے میں عبد الرحمن بن ابوبکر داخل ہو گئے جو مائی عائشہ کے سگے بھائی تھے، اور ان کے ہاتھ میں مسواک تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس مسواک کو دیکھ رہے تھے، مانا یہ کہ مسواک چاہیے۔ مائی عائشہ نے پوچھا کیا مسواک چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا، کہا کہ ہاں۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے مسواک دے دی، اور مائی عائشہ نے مسواک کو چبایا، خوب چبایا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، اور جیسے ہی مسواک کرتے رہے اپنا ہاتھ نیچے ڈال دیے اور ہونٹ ہلنے لگے، اور یہ کہتے رہے مع الصدیقین والشہداء والصالحین حسن اولئک رفیقا، اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ، اے اللہ شہداء کے ساتھ، اے اللہ صدیقین کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تو پسند کرتا ہے، جن سے تو راضی ہے۔ بل الرفیق الاعلیٰ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا، بل الرفیق الاعلیٰ، بل الرفیق الاعلیٰ،
بل الرفیق الاعلی، کہتے رہے، مانا یہ کہ نہیں وہ بلند دوست چاہیے، نہیں وہ بلند دوست چاہیے، نہیں وہ بلند دوست چاہیے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو نزع کی حالت میں پھر اختیار دیا جاتا، پھر پوچھا جاتا کہ کیا آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر تم مفارقت کرنا چاہتے ہیں دنیا کو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی آپشن دیا گیا، وہی موقع دیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب بلند دوست سے ملنا ہے، اب اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے رہے اور آخر میں کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ پر رحم کر۔ اور اس کے بعد یہ کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گر گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں چھت کو دیکھنے لگی اور روح پرواز کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ ایسی چیز ہے جسے مومنین جب بھی سنتے ہیں تو ان کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے مصیبت زدہ والا دن کبھی امت مسلمہ میں نہیں گزرا۔ اب صحابہ کا یہ عالم ہوا کہ جیسے ہی خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ اس دنیا سے مفارقت کر گئے ہیں تو صحابہ کا عجیب و غریب عالم۔ مائی فاطمہ اشعار پڑھ رہی ہیں، اپنے والد کو بار بار بلا رہی ہیں، ادھر عمر بن خطاب آپے سے باہر ہو گئے، تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ اگر کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ محمد رسول اللہ کو چلے پر گئے ہیں، جیسے موسیٰ کو اللہ نے بلایا 40 دن کے لیے، اس چلے پر محمد رسول اللہ گئے ہیں، محمد رسول اللہ وفات نہیں پائے۔ صحابہ کا عجیب و غریب عالم تھا۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ پیروں تلے زمین کھنچ لی گئی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اب ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے۔ صاحب عجیب و غریب عالم میں ہیں، صاحب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، کیا ہو رہا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، سب پریشان کن عالم میں ہیں، پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ابوبکر صدیق موجود نہیں ہے، ابوبکر صدیق اس وقت قباء میں موجود تھے، خبر